بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عالم اسلام کا دامن کبھی ایسی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے بانجھ نہیں رہا جس نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار کو زندہ نہ کیا ہو۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار کو زندہ کرنے والی نینا خاتون کے بارے میں۔ نینا خاتون کون تھی جو روسیوں پہ قہر بن کر برسی؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ساتھ کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ نینا خاتون کہانیوں یا تصوراتی واقعات کی ہیرو نہیں، بلکہ حقیقی مسلم عورت ہیں جن کا تعلق سرزمین سلطنت عثمانیہ سے تھا۔ وہ عورت جس سے ہم تو شاید ناواقف ہیں، لیکن روسی اسے آج تک اچھی طرح جانتے ہیں، جو مملکت عثمانیہ کے علاقہ ارزروم کے ایک محلہ میں رہتی تھی۔ یہ علاقہ العزیزیہ کے نام سے معروف تھا۔ یہ محلہ ایک اہم قلعہ کے قریب واقع تھا جو شہر کا روسی افواج کی شورش کے خلاف مقابلہ کر رہا تھا۔ 7 نومبر 1877 کو روسی فوج نے العزیزیہ قلعہ پر اس کی حفاظت کے لیے متعین فوج کو قتل کرنے کے بعد قبضہ کر لیا، جو فوج اس جنگ میں تن من کی بازی لگا چکی تھی۔ نینا خاتون کا ایک بھائی جس کا نام حسن تھا، اس شام شدید زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گیا، اور صبح جب اس تک قلعہ پر روسیوں کے قبضہ کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے فوت شدہ بھائی کے چہرے کا بوسہ لیا اور قسم کھائی کہ اس کی موت کا انتقام لے گی یا پھر جنتوں میں اس سے جا ملے گی۔ ناظرین، نینا خاتون نے پیچھے گھر میں اپنی 3 سالہ بیٹی اس حال میں چھوڑی کہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنی بیٹی کے آنسوؤں کے ساتھ مل رہے تھے، اور اہلیان شہر سے جا ملی جنہوں نے اپنے دین اور سرزمین کے تحفظ اور مجاہدین کے خون کا انتقام لینے کے لیے زندگی کی آخری رمق تک جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے پاس اس کے فوت شدہ بھائی کی بندوق اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی کلہاڑی تھی۔ باوجود یہ کہ یہ حملے عثمانی عام شہریوں کی جانب سے ہو رہے تھے، جن میں اکثریت عورتوں اور بوڑھوں کی تھی، اور جو کلہاڑیوں اور زرعی آلات سے مسلح تھے، مگر روسی فوج کی آنکھوں میں وہ دنیا کی طاقتور ترین فوج تھے۔ شہریوں نے اپنا سادہ اسلحہ کے ساتھ روسیوں کے جدید ہتھیاروں کا مقابلہ کرنا شروع کیا، اور ان حملہ آوروں میں سب سے آگے نینا خاتون تھی، جو شدت جذبات میں دوڑتے ہوئے حملہ کے دوران تمام شہریوں سے آگے بڑھ گئی۔ ان کی نظروں میں اس کے پاس محض بندوق اور کلہاڑی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس ظلم اور قابضین کے خلاف جنگ میں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ روسی فوجیوں کے دل لرز رہے تھے، کیونکہ ان کا مقابلہ کسی آرمی یا بھاری ہتھیاروں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ان کا مقابلہ پہاڑ جیسے بلند اور فولاد جیسے مضبوط دلوں کے ساتھ تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور سینکڑوں عثمانی شہری روسیوں کی گولیوں سے ہلاک ہوئے، لیکن ان نہتے شہریوں کی مزاحمت جاری رہی۔ وہ قلعہ کے فولادی دروازے توڑ کر اس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ جنگ جو محض ہاتھوں، کلہاڑیوں اور چھریوں سے چل رہی تھی، اس کے نتیجے میں 2000 کے لگ بھگ روسی فوجی ہلاک ہوئے اور باقی روسی فوجی بھاگ جانے میں کامیاب ہوئے۔ جنگ کے بعد جب نینا خاتون کو پایا گیا تو وہ زخمی اور بے ہوش تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ خون میں رنگین تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے گلیل کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اور نینا خاتون تمام مزاحمت کاروں کے اعتراف کے مطابق ان سب سے زیادہ دلیر تھی۔ اس طرح وہ شجاعت اور دلیری کی علامت بن گئی، صرف سرزمین مملکت عثمانیہ میں ہی نہیں بلکہ تمام روس اور دنیا بھر میں۔ 1952 میں امریکی جنرل میتھیو ریگوے نے ترکی کا دورہ کیا تو نینا خاتون سے ملنے کی خواہش پر اصرار کیا، اور اس نے جب نینا خاتون سے سوال کیا کہ کیا کسی نئی جنگ چھڑنے کی صورت میں وہ اس میں شرکت کے لیے تیار ہے، تو اس نے جواب میں کہا، ہاں بالکل، میں اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ نینا خاتون مدر آف دا تھرڈ آرمی کے نام سے مشہور ہوئی اور مدر آف دا مدرز کا لقب پایا۔ نینا خاتون 1955 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔
اللہ تعالیٰ اس بہادر خاتون کے مزار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، شکریہ۔